نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 21 محرم الحرام۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ 8 جگہوں پر آیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے مشہور اور باعزت خاندان قریش کا تعلق بھی انہی کی نسل سے ہے۔ پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ان کی والدہ کے ساتھ بیت اللہ کے قریب چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت و پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، جو آج تک موجود ہے۔ اتفاق سے بنو جرہم کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو اس چشمے کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ سے اس جگہ بسنے کی اجازت لے لی۔ اس طرح بیت اللہ کے آس پاس ایک بستی آباد ہو گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام چند سالوں بعد واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب فرمائی، تو دونوں بخوشی تیار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو راہ خدا میں بحکم خدا قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ جب چھری چلانے کی کوشش کی تو اللہ تعالی نے خوش ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے دمبا بھیجا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی قربانی کی۔ چنانچہ اسی وقت واقعے کی یاد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری کیا گیا۔ پھر قبیلہ بنو جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں حرم شریف میں دفن ہوئے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ ہوا۔ اللہ تعالی نے ہمارے لیے ہوا بنائی۔ ہوا ہی کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی آواز سنتے اور بات کرتے ہیں۔ اس کے کم زیادہ چلنے سے موسم بنتے اور بگڑتے ہیں۔ زمین سے 3.5 میل کی اونچائی کے بعد ہوا کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے، اور 500 میل کی بلندی پر کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اگر زمین پر چند منٹ کے لیے ہوا بند کر دی جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ یقیناً مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے مناسب ہوا کا انتظام کرنا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، ہدیہ قبول کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی عنایت فرماتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، ذکر کرنے والا زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرے اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کروں تاکہ اللہ تعالیٰ اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے منہ موڑ لو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے یعنی مال و دولت اس سے بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، اہل جہنم کی فریاد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوزخی فریاد کرتے ہوئے کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جہنم سے نکال دیجئے اور دنیا میں بھیج دیجئے، پھر اگر دوبارہ ہم ایسے گناہ کریں تو ہم ہی قصوروار اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم اسی جہنم میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔
طب نبوی سے علاج، زہر اور جادو کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح صبح 7 عجوہ کھجوریں استعمال کر لے، اس کو نہ تو اس دن زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو، قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو اور آپس میں نا اتفاقی مت کرو۔ اگر تم نا اتفاقی کی وجہ سے آپس میں بکھر گئے تو دشمن کے مقابلے میں ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت و طاقت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔